تعلیم گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس خاص وضاحت میں ایک انتہائی دلچسپ موضوع پر بات ہونے والی ہے۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کمال ہو رہا ہے، لیکن آج ہم روایتی کمپیوٹرز کو ایک بالکل نئی اور ذرا حیران کن سطح پر لے کر جا رہے ہیں۔ ذرا اس سوال پر غور کریں، کیا ہو اگر ایک کمپیوٹر بالکل کسی ڈاکٹر کی طرح سوچنا شروع کر دے؟ جی ہاں، بالکل ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح بیماریوں کی تشخیص کرے اور پھر بہترین علاج بھی تجویز کرے۔ یہ اب کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں رہا، بلکہ آج کی جدید دنیا کی ایک زبردست حقیقت ہے۔ وہ مشینیں جو پہلے صرف حساب کتاب تک محدود تھیں، اب باقاعدہ پیچیدہ انسانی فیصلے کرنے کے قابل ہو چکی ہیں۔ تو اس کمال کو سمجھنے کے لیے آج کا ایجنڈا کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ایکسپرٹ سسٹمز دراصل ہیں کیا، پھر ان کا بنیادی آرکیٹیکچر دیکھیں گے، اس کے بعد ان کی فیصلہ سازی کا عمل، پھر حقیقی زندگی کی چند زبردست مثالیں، اور آخر میں مشینوں میں مہارت کی منتقلی پر بات کریں گے۔ چلیے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ایکسپرٹ سسٹمز کی تعریف۔ سادہ لفظوں میں بات کریں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ایکسپرٹ سسٹمز ایسے کمپیوٹر پروگرامز ہوتے ہیں جنہیں خاص طور پر کسی ماہر انسان کے دماغ کی نقل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ مطلب یہ صرف دیے گئے کوڈ پر آنکھیں بند کر کے نہیں چلتے، بلکہ یہ ان پیچیدہ اور مشکل مسائل کو حل کرتے ہیں جن کے لیے عام طور پر ایک انسان کو سالوں کا تجربہ اور مہارت چاہیے ہوتی ہے۔ ایک طرح سے یہ انسانی ذہانت کی کامیاب نقل کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، کور سسٹم آرکیٹیکچر۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ پروگرامز بنائے کیسے جاتے ہیں؟ تو ایک عام کمپیوٹر کو ماہر بنانے کے لیے 3 بنیادی حصوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا ہے نالج بیس، دوسرا انفرنس انجن، اور تیسرا یوزر انٹرفیس۔ یہ تینوں ستون مل کر ایک ایسا زبردست نظام بناتے ہیں جو کسی بھی مشکل ترین صورتحال کا لاجیکل حل نکال سکتا ہے۔ چلیے ان کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نالج بیس کی۔ اسے اس پورے سسٹم کا دماغ یا حافظہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ اہم حصہ ہے جہاں کسی بھی خاص شعبے کے تمام حقائق، اصول اور گہری معلومات سٹور کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی میڈیکل سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو اس کے نالج بیس میں ہزاروں بیماریوں، ان کی علامات اور علاج کے تمام اصول پہلے سے فیڈ کیے گئے ہوں گے۔ اور یاد رہے، یہ کوئی عام سی لسٹ نہیں ہوتی، بلکہ معلومات اور اصولوں کا ایک بہت ہی پیچیدہ جال ہوتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے انفرنس انجن کی۔ دراصل یہ سسٹم کا سوچنے سمجھنے والا حصہ ہے۔ دیکھیں، صرف معلومات کا جمع ہونا تو کافی نہیں ہے نا، ان معلومات کو صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہی تو اصل مہارت ہے۔ انفرنس انجن یہی کام کرتا ہے۔ یہ نالج بیس سے اصولوں کو اٹھاتا ہے اور اپنی منطق یا لاجک استعمال کر کے نئے نتائج نکالتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک تفتیش کار مختلف ثبوتوں کو جوڑ کر کسی حتمی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اہم حصہ، یعنی یوزر انٹرفیس۔ یہ وہ پل ہے جو ہمارے اور اس پیچیدہ مشین کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کوئی بھی مسئلہ یا سوال درج کیا جاتا ہے اور جواب میں سسٹم اپنا ماہرانہ مشورہ پیش کرتا ہے۔ اگر یہ انٹرفیس نہ ہو تو پیچھے موجود اس سارے کمال کے دماغ اور معلومات تک پہنچنا بالکل ناممکن ہو جائے۔ مختصر یہ کہ یہ سسٹم کو ہمارے استعمال کے قابل بناتا ہے۔ بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، فیصلہ سازی کا قدم بقدم عمل۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں حصے مل کر کام کیسے کرتے ہیں۔ اس سارے عمل کے بنیادی طور پر 3 قدم ہیں۔ پہلا قدم، یوزر انٹرفیس کے ذریعے مسئلہ بتایا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک مریض ڈاکٹر کو اپنی علامات بتاتا ہے۔ دوسرا قدم، انفرنس انجن فوراً ایکشن میں آتا ہے اور دماغ یعنی نالج بیس کے اندر چھان بین شروع کر دیتا ہے کہ ان علامات کا کیا مطلب بنتا ہے۔ اور پھر تیسرا اور آخری قدم، تمام لاجک لگانے کے بعد سسٹم ایک ٹھوس اور بہترین تجویز پیش کر دیتا ہے۔ اور سب سے کمال بات یہ ہے کہ یہ پورا پروسیس انتہائی تیز اور درست ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ، حقیقی زندگی کی مثالیں۔ اب یہ ٹیکنالوجی صرف کسی ایک محسوس شعبے تک محدود نہیں رہی، حقیقی دنیا میں اس کی زبردست مثالیں موجود ہیں۔ ایک طرف تو میڈیکل ڈائگنوسس سسٹمز ہیں جو ڈاکٹرز کو پیچیدہ ترین کیسز میں بیماری پہچاننے میں مدد دیتے ہیں، اور دوسری طرف میکینیکل ڈائگنوسٹکس موجود ہیں جو گاڑیوں کے جدید انجن اور بھاری مشینری کے اندر چھپی ہوئی ایسی تکنیکی خرابیوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں جو شاید عام آنکھ سے نہ دیکھی جا سکیں۔ دونوں ہی صورتوں میں مشین بالکل ایک ماہر انسان کی طرح سوچ رہی ہوتی ہے۔ ایک اور شاندار اور ہماری روزمرہ کی مثال ریکمنڈیشن انجنز کی ہے۔ جب بھی آن لائن شاپنگ کی جاتی ہے یا کوئی ویڈیو سٹریمنگ ایپ استعمال کی جاتی ہے تو جو چیزیں یا ویڈیوز تجویز ہو رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی یہی ایکسپرٹ لاجک کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سسٹمز پسند، ناپسند اور ٹرینڈز کو بڑی گہرائی سے پڑھتے ہیں اور پھر بالکل موڈ کے مطابق تجاویز پیش کرتے ہیں۔ یہ دراصل ایکسپرٹ سسٹمز کی ایک انتہائی عام مگر مؤثر شکل ہے۔ اور اب ہمارے آج کے ایجنڈے کا آخری حصہ،
मशीनों में महारत की फराहमी। एक्सपर्ट सिस्टम्स इंसानी महारत को मशीनों में लाते हैं ताकि पेचीदा मसाइल को मौसर अंदाज में हल किया जा सके। तालीम घर के साथ जुड़े रहिए।